نعبد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 میں فرماتا ہے کہ جو ایمان والوں کا جو شیوا ہوتا ہے جب وہ مشکلات و مسائل میں ہوتے ہیں، وہ آیت کچھ یوں ہے کہ وَلْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو، بے شک یہ نماز بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو عاجزی رکھتے ہیں۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب انسان مشکلات اور مسائل میں ہوتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی کہا ہے کہ جب انسان مشکل میں ہو، تکلیف میں ہو، تو مجھ سے وہ نماز اور صبر کے ذریعے مجھ سے میری مدد مانگے، کیونکہ جب انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے، کسی مصیبت میں ہوتا ہے، کسی مشکلات میں شکار ہوتا ہے، پریشانی کا شکار ہوتا ہے، تو اس کو سب سے پہلے اللہ کی ذات ہی یاد آتی ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ جب انسان مشکل میں ہوگا تو اس کو اپنا رب یاد آئے گا، اللہ یاد آئے گا، کہ اس کو اس بات کا کامل یقین ہے، اس بات پہ مجھے اگر اس تکلیف سے کوئی نکال سکتا ہے تو میرے رضا اللہ کے ساتھ نکال سکتی ہے، وہ اس تکلیف کو دور کر سکتا ہے، یہ انسان کا یقین ہوتا ہے، اس سے وہ اللہ کے در پہ جاتا ہے، اللہ کے در پہ جا گر گراتا ہے، اللہ کے در پہ جا کے روتا ہے، اور اب چاہتا ہے کہ اللہ میری مشکل کو ختم کر دے، میری مشکلات کو دور کر دے، میری پریشانی کو ختم کر دے۔ یہ بڑے سے بڑا گناہ گار، بڑے سے بڑا کبیرہ گناہ کرنے والا، صغیرہ گناہ کرنے والا، سب کے سب جو ہے جب مشکلات کا شکار ہوتے تو اللہ کے در پر ہی جاتے ہیں، ان کو اس کے علاوہ کوئی اور در، اچھا اس در سے بہتر کوئی اور در لگ نہیں رہا ہوتا، کیونکہ اللہ کی ذات ہی وہ واحد ذات ہے جو آپ کی پریشانی کو ختم کر سکتی ہے، کیونکہ یہ پریشانی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن اس سے الٹ جب انسان خوش ہوتا ہے، خوشی میں ہوتا ہے، خوشی میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے، اس کی کوئی خواہش پوری ہوتی ہے، اس کو خوشی ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے کہ جو جس طرح نے مجھے دیا اس کا میں شکر تو ادا کر لوں، کیونکہ ہم خوشی میں مگن ہو جاتے ہیں۔ جب انسان لگاتار اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، تو فرشتے سے اللہ سے دراز کرتے ہیں کہ اللہ اس کی دعا قبول کر لے، یہ گر گرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں، مجھے اس کا مانگنا پسند آ گیا ہے، میں اس کو اس لیے نہیں دیتا کہ مجھے پتہ ہے اگر میں نے اس کو اس کی خواہش پوری کر دی، اس کی دعا کو قبول کر لیا تو یہ مجھے بھول جائے گا، یہ مجھ سے مانگنا چھوڑ دے گا، یہ مجھ سے اس طرح نہیں مانگے جس طرح ابھی گر گرا کے مانگ رہا ہے، مجھے اس کا مانگنا پسند آ گیا۔ جب آپ کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو سمجھ اللہ تعالیٰ کو آپ کا مانگنا پسند آ گیا، یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ اللہ کو آپ پسند آپ کا مانگنا پسند آ گیا۔ تو مشکلات میں تو ہم جو ہے وہ اللہ کے در پر ہی جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب کوئی مشکل آ گئے تو مجھ سے دو طرح سے مانگو، ایک صبر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب صبر کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، جب اللہ تمہارے ساتھ ہوگا تو مشکلات خود بہت چلی جائیں گی، تکلیف خود بہت چلی جائے گی، پریشانی خود بہت چلی جائے گی، جو تمہارے ساتھ تو اللہ کی ذات ہے۔ تو دوسرا نماز سے مانگو، نماز پڑھو، نماز کے سجدوں میں مانگو، نماز کے بعد دعا مانگو، اس میں مجھ سے دعا کرو، یہ دو بہترین طریقے ہیں، ان دو طریقوں سے تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری پریشانی کو ختم کروں گا، میں تمہیں تکلیف کو ختم کروں گا، تمہاری پریشانی کو دور کروں گا، تو اللہ اس پریشانی کو دور کر دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی اس آیت نمبر 45 میں سورۃ البقرہ کی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اس آیت کا مفہوم ہے کہ جو انسان مصیبت، پریشانی، دکھ میں اللہ سے نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد مانگے گا تو یہ ایمان والوں کا شیوا، یہ ایمان والوں ہونے کی نشانی ہے۔ اب آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کسی بھی قسم کا مشکل وقت آ جاتا ہے تو آپ نے صبر کا دامن حاصل نہیں چھوڑنا، صبر ضرور کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب آپ صبر کرو گے تو اللہ کو آپ کو صبر کرنا پسند ہے، صبر کرو، دعا مانگو، اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا، اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اور اگر آپ کی دعا قبول نہ ہو تو بھی اچھی علامت ہے کہ اللہ کو آپ کو مانگنا پسند آ گیا۔ صبر کا دامن حاصل نہیں چھوڑنا، اس وقت
یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ صبر کیا جائے، کیونکہ انسان کی کیفیت اس طرح کی ہے، انسان کی فطرت اس طرح کی ہے کہ انسان کو ہر چیز جلدی چاہیے، وہ چاہتا ہے کہ جلد جلد ہو جائے سب کچھ، دکھ تکلیف پریشانی جلدی ختم ہو جائے، اب اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمان ہوتا ہے، بندہ میرا کرتا کیا ہے، کس کے درد پر جاتا ہے، کس سے مانگتا ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ اور نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی، نماز ویسے بھی نہیں چھوڑنی، اور اس طرح کے حالات میں تو بالکل بھی نہیں چھوڑنی۔ نماز کے ذریعے سے مانگو، نماز کے بعد کی دعا والی کے بعد، فرض نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، وہ ضرور قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ان باتوں کو یاد رکھیے گا، امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔